الطاف حسین صاحب سے علیحدگی کا کیسے سوچا یا کب سے یہ چل رہا تھا سلسلہ؟ دیکھیں اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ آپ ایک دفعہ جاتے ہیں الطاف حسین صاحب کے پاؤں پکڑتے ہیں, انہیں کہتے ہیں کہ آپ مت شراب پئیں, یہ واقعہ بھی ایک ہے, اور پھر آپ نے ریہیب میں ان کو داخل کروایا اور وہ ریہیب میں رہے, انہوں نے آپ کی بات سنی. تو یہ اچانک اتنی محبت ایک طرف اور ایک طرف اتنی نفرت. دیکھیں نہیں محبت کہاں سے یہ شروع کیسے ہوا؟ دیکھیں الطاف حسین کی جو ہماری جو فیلنگ ہے سب لوگوں کی تھی, اور میں اپنی بھی اگر بتاؤں تو وہ اس قوم کی وجہ سے تھی. ہم اس قوم کا مسیحا سمجھتے تھے, اور ایک لسانیت تھی ہمارے اندر. ہم تو وہاں سے پر آج ہمارے اندر نہیں ہے, لیکن ہم تو شروعات تو ہماری. لیکن انہوں نے جو اردو اسپیکنگ جو ہماری کمیونٹی ہے, ہمارے بھائی ہیں, ان کے لیے بڑا کام بھی کیا ہے. لوگ آج بھی ان سے محبت کرتے ہیں, اس کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن تباہ بھی انہوں نے کیا اور ہمیں بہت پیچھے لے گئے. ہمیں جو ہے وہ ہماری نسل پڑھ لکھ رہی تھی, پڑھے لکھے بڑی لکھی قوم تھی, سروائیو کر رہے تھے, ہم پر یہ داغ نہیں لگے ہوئے تھے. آج جو ہے ہمارے پیلے اسکول تباہ ہو گئے. آج ہم پر طرح طرح کے تو تباہ بھی جو ہے وہ انہوں نے. تو میں آپ کو کیسے یہ ہوا کیا؟ جب 2005 میں ہم میئر بن گئے اور ہمارا انٹریکشن بڑھ گیا تو ہمارا جانا آنا بڑھ گیا وہاں پہ لندن. تو یہ 2008 کی بات ہے. تو ہمیں پھر بعد 2007 سے 2005 سے 2006 2007 میں یہ اندازہ ہونے لگا کہ بھئی یہ جو رات والی کال ہوتی ہے نا 10 بجے کے بعد, وہ ٹھیک نہیں ہوتی. اس میں جو ہے وہ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ اپنی سینسز میں نہیں ہوتے. اور پھر اس کے بعد جب پارٹی کے قریبی لوگوں سے جب بات چیت سب کو پتہ تھا کہ بھئی یہ کام ہوتا ہے, تو ڈیفینیٹلی ہم نے مجھے بڑا ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ بڑا پیورلی ہم نے تو ان کو میں بتاؤں ہم نے بڑا ایک ڈفرینٹ سمجھ. تو یہ چیزیں ہمارے اس میں نہیں تھیں کہ یہ کرتا ہوں, اور جو دوسرے لوگ کہتے تھے پہلے تو ہم اس کو یقین نہیں کرتے تھے. اینی وے جب سارا یہ سڑا ہو اس کے بعد وہ فریکوینسی بڑھتی چلی گئی. پھر ایسا ہونے لگا کہ ورکر اجلاس میں وہ بات کرتے کرتے سو جاتے تھے, اور ان کی جو ہے وہ آواز ایک ٹائم ایسا آ گیا 2008 تک کہ ہم ان کی ہیلو سمجھ جاتے تھے کہ ہیلو کی جو آواز ہے نا اس ہیلو میں پتہ چل جاتا ہے نوعیت کیا ہے. ٹھیک, سو مچ سو پھر زمانے میں یہ ہونے لگا, اگر آپ ریکال کریں کہ اچھا لندن والوں کو بھی میں اس میں جو سیکریٹریٹ والوں کو میں اس میں مرود الزام, وہ بھی بیچارے مجبور تھے. اب انہوں نے کرنا یہ لگ گیا کہ جب کرنے لگ یہ لگ گیا ہے کہ جب وہ پی کے ڈرنک ہو جاتے تھے تو وہ اپنے گھر سے ڈائریکٹ چینلز کو ملانے لگے تھے. چینلز کے جو ہے وہ نیوز ڈیسک پہ, اور اس کو کہتے تھے, ان کو کہتے تھے مجھے آن ایئر کرو, مجھے بیان دینا ہے. اب یہ جب یہ والا واقعہ شروع ہونا تو یہاں کے اے آر وائی اور جیو کے میں نام نہیں لوں گا آپ کے سامنے بھی, ہم باقاعدہ ہم ان کے اتنے وفادار تھے کہ ہم میں سے کچھ لوگ, میں اکیلا نہیں, کچھ لوگ باقاعدہ ان کے پاس گیا, ان سے ہاتھ جوڑے کہ بھائی کوئی ایسی کال رات میں آ جائے تو آپ نے ان کو آن ایئر کرنے نہیں کرنا, ان کو باتوں میں لگانا ہے اور ہمیں بتانا ہے. آپ نے ہمیں کال کرنی دوسرے فون سے, ہم وہاں سے ان کی تار کھنچوا دیں گے, کچھ ان کو فون کر کچھ کریں گے, لیکن ان کو اس کنڈیشن میں 2 بجے رات میں خدا کے واسطے جو ہے وہ آپ نے ان کو آن ایئر نہیں ہونے دینا. انہوں نے ہماری باتیں مانی. پھر وہ گالیاں بکتے تھے ان کو کہ مجھے آن ایئر کرو, میں یہ کر دوں گا, وہ کر. یہ سارا اسی طرح کے واقعات ہونے لگے. ایک ANP کے رہنماؤں کو گالیاں بک رہے ہیں ٹی وی پہ آ کے, وہ ان کو گالیاں. تو یہ 2008 کی بات ہے. یہ ہو کرتے 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 2000 میری نظامت کا عروج تھا. 2005 میں میری نظامت اینڈ میں شروع ہوئی ہے. 2008 تک تو میں بالکل سگنل فری کوریڈورز وغیرہ 2-3 بن گئے تھے, اور میری جو ہے شہرت جو ہے نا عروج پہ تھی مصطفیٰ کمال کی. کہ پہلے تو مجھے جو ہے وہ 1 سال تک مجھے تو مصطفیٰ کدال کہتے تھے, میں نے شہر کھود دیا. پھر جب شہر بننے لگا تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے پھر اپریسیشن ہونے لگی سارے, تو میرا عروج تھا. لیکن میں بڑا لوئل تھا لیڈرشپ سے, الطاف حسین صاحب سے. تو مجھے تو ایک دن جب اسی طرح سے رات میں 2 بجے جب میں گھر آیا اور دیکھا کہ پھر مجھے کال, ٹی وی کھول دیکھا تو پتہ چلا کہ آدھی اسکرین پہ ANP کے ایک لیڈر ہیں اور آدھے اسکرین پہ ان کو دکھا رہے ہیں اور ایک دوسروں کو جو ہے وہ گالیاں بک رہے ہیں, اور یہ بالکل نشے میں تو. نیکسٹ ڈے میں جو ہے وہ 90 گیا, انیس قائم خانی ڈپٹی کنوینر تھے, اور وہ اس وقت آئے 2008 میں ہی آئے ہیں. 2008 کی بات, چند مہینے ہوئے تھے ان کو آئے ہوئے. تو میں نے ان کو کہا کہ میں لندن جا رہا ہوں. تو ان کو ہماری گفتگو ہوتی تھی, کیوں؟ میں نے کہا یار مجھے بات کرنی ہے ان سے, اور یہ اس طرح نہیں چلے گا, اور میں جو ہے وہ مجھے ایسی کی تیسی میں گئی ہے نظامت, میں نے تو ان سے بات کرنی, یا تو یہ ٹھیک ہوں گے یا پھر ہم پارٹی چھوڑیں گے.
اور ہم نے ان کو جو ہے وہ میں نے جا کر اب یہ سب کو پتہ ہے کہ سوسائڈل مشن ہے یہ, اور یہاں تو ہمارے یہاں تو بات ہی نہیں ہے والی, آپ کیسے بات کر سکتے ہیں, آپ کو تو مار دیں گے واپسی. اور میں اور تو انیس بھائی نے کہا کہ میں بھی چلوں گا ساتھ, ہم دو ہو گئے. پھر ہم نے وہاں سے گورنر کو فون کیا, شیت العباد صاحب کو, چونکہ ہم یہ بات کرتے تھے, گورنر میں انیس قائم خانی یہ بات کرتے تھے آپس میں, یہ انٹرنل بات کرتے تھے. یہ دیکھو زمانے میں یہ والی بات جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کی بات آپ پارٹی میں نہیں کر سکتے تھے, آپ کسی کو بول نہیں سکتے. تو ہم چلے گئے وہاں, تو انہوں نے کہا, ہم نے ان کو کہا کہ جو ہے وہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, وہ بھی انہوں نے کہا میں بھی چلوں گا, وہ بھی تیار. وہیں سے بیٹھ کے پھر ہم نے, فاروق ستار ڈپٹی کنوینر تھے اس زمانے میں, پھر ہم نے کہا پارٹی کے یہاں کے ہیڈ کو بھی بتا دو تاکہ یہ نہ بولے کہ, تو ہم نے ان کو بھی فون کر دیا, کٹ دا ہول اسٹوری شارٹ کہ وہ بھی تیار ہو گئے. ہم 4 لوگوں نے پلان کر لیا کہ ہم لندن جائیں گے. وہاں پر ایم انور صاحب مرحوم زندہ تھے اور انیس ایڈوکیٹ, ان دو سے ہماری یہ والی بات ہوتی تھی. یہ دو بھی ہمارے ساتھ اس بات پہ پریشان رہتے تھے. اور تو الطاف حسین صاحب روزانہ نہیں آتے تھے سیکریٹریٹ, اوکیجنلی آتے تھے سیکریٹریٹ. ہم نے ان سے چیک کیا کہ کب آ رہے ہیں نیکسٹ, کیا اپوائنٹمنٹس ہیں. اپوائنٹمنٹس بعد پتہ چلا 2 دن کے بعد کسی میگزین کے رپورٹر سے ان کی میٹنگس طے ہے, ان کو انٹرویو دینا ہے اور اس دن آئیں گے. ہم نے کہا, ہم نے ان کو بتا دی کہ ہم, یہ کون سا ایئر ہے, کون سی ڈیٹ ہے؟ یہ 2000 ایگزیکٹلی میں آپ کو منتھ اور 2008 کی بات ہے, اور میں آپ کو منتھ اور وہ نکال دوں گا, ڈیٹ نکال دوں گا, یہ والی ڈیٹ مجھے ایگزیکٹلی ہمارے پاس ڈیٹ ہے. تو یہ ہم تیار ہو گئے, اور میں نے اپنے گھر میں اپنی وائف کو کہا کہ میں جا رہا ہوں, اس کو نہیں, لیکن جو ہے وہ اس کو میں ہلکا پھلکا میں نے بتایا کہ ہم ایسے یہ انٹینشن ہے. میں نے اس کو کیا کہا, میں نے کہا کہ جو ہے وہ اگر مجھے وہاں لندن میں نہیں مارا انہوں نے تو میں واپس پاکستان تو یہ کرنے کے بعد نہیں آ پاؤں گا. تو تم بیگ تیار رکھو, پاسپورٹ بچوں کے تیار رکھو, اور میں اگر دنیا کے جس بھی ایئرپورٹ پہ کہوں تو اس ایئرپورٹ پہ آ جانا. تو یہ میں بول کر جا رہا ہوں گھر پہ, اور میں ہوں میئر اس وقت سیٹنگ. تو ہم اعزاز بھی چلے گئے, اور ہم 2 دن اسی لندن میں ایجویر میں ہم چھپ کر رہے, سیکریٹریٹ والوں سے چھپ کر رہے کہ ان کو نہ پتہ چلے کہ جو ہے وہ ہم یہاں پر آ گئے ہیں. جس دن انہوں نے آنا تھا اس دن ہمیں انور صاحب اور انیس ایڈوکیٹ ہمیں بتا رہے تھے ساری منٹ ٹو منٹ ہمارا فون پہ. جب رپورٹر جو ہے وہ جانے کا ٹائم آ رہا ہے اس کے ختم ہو, ہم نیچے کھڑے تھے, اور ہم پھر جب وہ اتر رہا تھا تو ہمیں کال آ کہ ہاں یہ جا رہا ہے. اور اس لیے ہم نے الطاف حسین صاحب کو موقع نہیں دینا تھا اس والی بات کا, کہ اس والی بات کی ہوا نہیں لگنے دینی تھی کہ ہم یہ کرنے آ رہے ہیں. ورنہ انہوں نے اگر ان کو اگر پتہ چلتا وہ پھر اس کا کاؤنٹر پلان کر لیتے, اور تو ہم نے ان کو سرپرائز دینا تھا کہ ان کو سوچنے کا موقع نہ ملے. آئیڈیا یہ تھا سارا کہ ہم نے ان کو سوچنے کا موقع نہیں دینا تھا. تو اب ہم جو ہے وہ میں اور یہ 4 افراد ہم ایسے اچھا گورنر نے گورنر تو چھوڑ کے نہیں جا سکتا, گورنر نے اپنا وزٹ جو ہے گورنر چونکہ لندن ان کی فیملی, انہوں نے اپنا وزٹ بتا دیا کہ میں لندن آ رہا ہوں فیملی سے, اور انہوں نے اپنا وزٹ پلان جو ہے وہ جاری کر دیا. یہ نہیں پتا کہ وہ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں. تو گورنر کی تو چھپتی نہیں بات, ہماری بات جو ہے وہ ہم نے 2 دن چھپا کر رکھی. اور اس کے بعد جو ہم جب انٹر ہوئے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, وہ جو سیکریٹریٹ کا جو میٹنگ روم ہے وہاں وہ کھڑے تھے. اب وہ ہم تو زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ کبھی جو ان کی اطلاع کے بغیر یا ان کی نالج کے بغیر ہم نے کوئی سفر کیا ہو. اب جب میں ایسے انٹر ہوتا ہوں تو ایسے سامنے ہو, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کے الفاظ. تو انہوں نے کہا ارے تم بدماش, اور مجھے کہتے ہیں بدماش خیریت. تو ایسے اب سب کو ہمارے تو خون جیسے کہتے ہیں اندر سے سانس آ رہی ہے جا رہی ہے, سب کو پتہ, جس کو پتہ تھا ان کو پتہ تھا کہ بھائی اب یہاں پر ہنگامہ ہونے والا ہے. انہوں نے جو, تو میں نے جا کے ایسے ان کا ہاتھ پکڑا, کھڑے تھے وہ, میں جا کے میں نے کہا بھائی بات کرنی ہے آپ سے. اب وہ وی کاٹ ہم ان اے سرپرائز, ہی واز شاکڈ, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا چکر ہے, ایسا کبھی ہوا نہیں. اور فاروق ستار کو بھی دیکھ رہے ہیں, انیس قائم خانی اور میں اور گورنر, اور وہاں کی رابطہ کمیٹی کو کچھ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ کیا ہونا ہے. تو وہ جو ان کا ہاتھ پکڑ کے ایک میٹنگ روم ہے جہاں پر وہ لوگوں سے پرائیویسی میں ملتے تھے, ان کے اس کمرے میں میں ہاتھ پکڑ کے میں ان کو لے گیا. اور ایسی صوفہ تھا, اس صوفے میں ان کو بٹھایا اور میں نیچے بیٹھ کے میں نے ان کے پیر پکڑ لیا. یہ جو آپ میں نے کہا بھائی ہمارے پاس آپ کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے اس قوم کے پاس, اور آپ نے اپنی جو حالت بنا رکھی ہے, یہ قوم تباہ برباد ہو جائے گی, دشمن ہمارا
اس کو یہ سب چیزیں تباہ برباد آپ نے. اور میں یہ 2.5 سے 3 منٹ کا یہ پورا ایپیسوڈ ہے. اور ہی واز شاک, اور ملٹری میں نے پیر پکڑے میں, اور جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے وہ کوئی میرے کسی جو ہے وہ عزیز آدمی میرا وہ مجھے زہر مانگے میرے لیے نا مجھ سے, تو میں اس کو زہر دینے کے بجائے میں اس کو چارپائی میں باندھ کے جاؤں گا اور واپس آ کے اپنے ہاتھ سے اس کو جو چارپائی کھول کر جو ہے اس کو کھانا کھلاؤں گا. تو میں یہ میں نے ان کو کہا. تو یہ اتنی بس 2.5 سے 3 منٹ کا میرا یہ ایپیسوڈ ہے نا. ہی واز شاکڈ اینڈ ہی اسٹارٹڈ کرائنگ, ہی گاٹ ایموشنل, ہی اسٹارٹڈ کرائنگ, آئی آلسو گاٹ ایموشنل. اور یہ اب یہ جو باہر والے جو پورا سیکرٹیریٹ جو باہر کھڑا ہے, انیس قائم خانی, ایڈوکیٹ انور صاحب, گورنر فاروق ستار, یہ سارے, طارق جاوید, یہ واسع جلیل, یہ سب لوگ تھے. اب یہ تو یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اندر سے جو ہے وہ شور شرابے کی آواز شروع ہو جائے گی اب جیسے ہی بات ہوگی, اور وہ غصہ کرنے کی آواز ان کی شروع, یہ اب یہ اندر سناٹے کی آواز 2.5-3 منٹ کچھ نہیں گا. تو ان میں سے کسی نے 3-4 منٹ کے بعد ایسی ہلکا سا دروازہ جو ہے ہلکا سا کھول کے جھانکنے کی کوشش کی کہ اندر سین کیا چل رہا ہے. تو ان کو جب نظر آئے کہ سین یہ چل رہا ہے تو یہ پوری رابطہ کمیٹی دروازہ کھول کے بالکل اندر آ گئے سارے, اور سب ایسے نیچے بیٹھ کے انہوں نے, ان کے پیر میں جگہ کم تھی اور پکڑنے والے زیادہ تھے پیر پکڑنے. سب نے آنیسٹلی اسپیکنگ سب نے طارق میر, ایم انور, انیس ایڈوکیٹ, انیس قائم خانی, ارشد العباد اور یہ وہ سب نے پیر پکڑ لیے کہ بھائی آپ کو یہ کرنا ہے. اب انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ان سے آنے سے پہلے جو ہے وہ کہا کہ مجھے بولا, میں نے کہا کہ بولو کیا کرنا ہے. اور وہ 4-5 منٹ کے اندر because I was so pure and sincere. اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی, مجھے بولا بولو کیا کرنا ہے. اتنی دیر میں یہ سب آ گئے. اب وہاں سے بیٹھ کر پھر ہم نے وہیں بیٹھے طارق میر صاحب ان کے سارے ایڈمنسٹریٹو معاملات دیکھتے تھے, ہم نے طارق میر صاحب سے کال کرا کے بیسٹ ریہیب سینٹر جہاں پہ ڈی ٹاکسیکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو, ڈی ٹاکسیکیشن کا کام ہوتا ہے, جہاں پہ نشہ آور لوگوں کو, نشہ آور سب طرح کے نشہ کرنے والے لوگوں کو جو ڈی ٹاکسیکیٹ کرتے ہیں, وہاں پر ہم نے اپوائنٹمنٹ صبح کی اپوائنٹمنٹ بک کرا لی اور جو ان کو لے جانے کا انتظام کروا لیا. اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے ہوئے بیگ تیار کر کے صبح ان کو جا کر وہاں پھر آپ ملا نہیں سکتے. 48 دنوں تک 48 ڈیز تک یہ وہاں پہ رہے. اس کے 2-3 دن کے بعد ہم پھر یہاں پر واپس آ گئے, خوش واپس آئے. یار ہم نے وہ کام کیا جو پارٹی میں کوئی نہیں کر سکتا. ہم نے جو ہے وہ اپنا لیڈر جو ہے نا بچا لیا. تو ڈراپ سین کیا ہوا؟ آ گئے 48 دنوں کے بعد اور زبردست آ گئے. انہوں نے کال کی کہ مجھے کال کی کہ آؤ میں ٹھیک ہو گیا ہوں. میں گیا, مجھے انہوں نے بلایا باقاعدہ, آؤ دیکھو میں ٹھیک ہو گیا. اور جو اس جس زمانے میں کارکنوں کو ایم کے والوں کو یاد ہوگا, جس زمانے میں ان کی تصویریں ٹریک سوٹ میں آتی تھیں, وہ ٹریک سوٹ پہن کر آتے تھے, نئے ان کے کپڑے لیے گئے, وہ سیٹ ہو گئے, رات دن سارے ایک جیسے. ہارڈلی ایز بھائی 3 سے 4 مہینے گزرے ایسے, اور دین اگین ہی انوالو ان دیٹ, ہی انڈلج انٹو. نہیں یہ وہ خود ہوئے یا کسی نے کیا؟ خود گھر پہ پڑا رہنا, ٹی وی. ہم نے کہا بھائی یہ ٹی وی ہٹا دو, یہ ٹی وی آپ کی جان لے لے گا. آپ 24 گھنٹے آپ خبریں دیکھتے رہو گے, ٹکر دیکھتے رہو گے, آپ اس کو ریکارڈ کر کے دوبارہ دیکھو گے, فلائنگ کرنا یہ ایسے غلط کہہ دیا. اچھا اب اس طرف آ جائیں کہ جو فائنل جو انسیڈنٹ ہوا, آپ کدھر تھے, کیا واقعہ ہوا, کون سی ڈیٹ کو کیا؟ نہیں ہم نے اس کے بعد تقریباً یہ سال یہ 2008 کی بات کرتے کرتے پھر یہ 2010 میں عمران ڈاکٹر صاحب کا مرڈر ہو گیا. میں نے آپ کو مرڈر اس سے پہلے ہی والی کنڈیشن بتا دی کہ اگر آپ ان سے ہوش میں پوچھتے نا الطاف حسین صاحب سے, تو ڈاکٹر عمران فاروق کو نہیں مارنے کا کہتے. میں آپ کو بتا دوں, یہ بھی میں کہتا ہوں, اگر وہ ہوش میں ہوتے نا, اگر ہوش میں ہو, اس لیے کہ وہ لندن میں ان کے مرڈر کا کیا آرڈر دے نہیں سکتے, اس لیے ان کو پتا ان کو پھنسنا ہے. تو جتنی بھی ناراضگی ہو جاتی وہ ڈاکٹر صاحب کو مارنے کے آرڈر ہوش میں نہیں دیتے. 2010 میں مرڈر ہو گیا. اب ڈاکٹر صاحب سے ہماری بھی ایفیلیشن تھی, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں
پہلی ان کی فیملی وہاں پر ہم ڈھونڈ رہے تھے, الطاف حسین صاحب ڈیسپریٹلی ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی طرح سے ڈاکٹر عمران فاروق کی فیملی سے مجھ سے کانٹیکٹ کراؤ تاکہ میں تعزیت واضیت کروں اور رپورٹ جائے اور یہ جائے, یہ نہ لگے. اس لیے سب کو شک تھا کہ بھائی لندن میں انہوں نے مروایا, ان سے اختلافات چل رہے تھے. وہ جو رونا وونا بھی سارا ڈرامہ تھا, سارا وہ آنسو پوچھ رہے ہیں ساری چیزیں, جو لوگ وہاں پہ وہ تو باقاعدہ پلان کر کے وہ رونے والا ڈرامہ سین کریٹ کیا گیا, کوئی رونا وونا نہیں. تو وہ تو ہمیں پتہ چل گیا, ہم لاش لینے کے لیے آلریڈی جا چکے تھے, میں لندن میں تھا, تو ہمیں پتہ چل گیا ڈاکٹر عمران فاروق کی فیملی سے کانٹیکٹ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ رہ رہے ہیں, اس سے اینی وے کانٹیکٹ ہو گیا واسع جلیل صاحب کا, اور ہم گئے. میں 2 سے 3 لوگ تھے, ہم گئے. آپ یقین, انہوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ان کو کہیں کسی گھر میں رکھا ہوا تھا. تو ہم جب پہلے دن گئے نا, پہلی دفعہ ان کو دیکھنے, تو 4-5-6 دن ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب کے مرڈر کو. تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اتنے 8-8 6-6 سال 7-7 سال, 2 اور ڈاکٹر صاحب بڑا اٹیچ تھے ان کے ساتھ. ان دونوں بچے باپ تھا بہت زیادہ اٹیچ تھے, وہ بچے اٹیچ تھے ان کے ساتھ. تو جیسے ہم دروازہ نوک ہوا نا, اور وہ جو ہے وہ اب انہوں نے دیکھا کہ 1 آ رہا ہے, 2 آ رہا ہے, اینڈ دوز کڈس ور ویٹنگ فار دیئر فادر ٹو ناک دا ڈور. آپ یقین کریں, وہ میں سوچتا ہوں یار دل کٹتا ہے اس والی بات, میں یاد کرتا ہوں, ان بچوں کو یاد نہیں ہوگا ابھی. میں سوچتا ہوں نا, مجھے I cannot forget the feeling of those 2 kids جو اتنے تھے, 2 بچے. اب ہم آ گئے ہیں, اب کوئی باہر نہیں ہے, اور وہ دروازہ کھول کے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, دونوں بچے, ایک بڑا تھا ایک چھوٹا. وہ یہ سین تھا. اس عمران فاروق کو مار دیا. تو وہ مجھے لگتا ہے ٹرننگ پوائنٹ ہے میرا 2010. اور 2000 پھر جب 12 میں ہمارے اہلیہ سے کوئی, ہاں ان کی اہلیہ, ہم تو ان کی اہلیہ سے بھائی کے لیے بات کریں. اس وقت تو ہمارا یہ تھا نا بھائی, جب آپ کی ان کی اہلیہ سے پہلی ملاقات, ہاں پہلی ملاقات تھی ان کی اہلیہ سے ہماری. اس وقت میں واسع جلیل اور لوگ تھے, اور ہم یہی کہتے ہیں بھائی تو بڑا فکر مند ہیں, اور بھائی تو بڑا. انہوں نے اظہار کیا کہ نہیں, وہ خاموش تھیں بیچاری, وہ خوف زدہ تھیں, خاموش تھیں, رو رہی تھیں, بہت 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 خاموش تھیں اس وقت. اور وہ ہم کسی طرح سے ان کی, پھر ہم نے فون پہ بات کرائی, واسع جلیل نے بات کرائی ان کی. اچھا, اور پھر فائنل تو وہ پھر 2010 میں یہ ہوا نا. پھر 2012 میں جب میں نے آپ کو بتایا, جب ڈاکٹر صاحب کے مرڈر کے چکر میں دبئی گیا, جب وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ پیپر لے گئی, اور وہ پیپر سارے پکڑے گئے کہ را سے وہ ہے, تو وہ دیٹ واز دی اینڈ آف دا گیم نا میرے لیے. کہ 2012 کا اینڈ تھا. رحمان ملک کو آپ بیٹھ کر بتا رہے ہیں, رحمان ملک پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ, اور اس کو آپ بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ 22 سالوں سے میں را سے پیسے لے رہا ہوں. یعنی کہ مصطفیٰ کمال کو بھی بتا رہے ہیں, انیس قائم خانی کو بھی بتا رہے ہیں, ارشد العباد کو بھی بتا رہے ہیں, اور ساتھ رحمان ملک کو بھی بتا رہے ہیں. تو آپ نے اس وقت جو پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے بھی رابطہ کیا, ان کو بتایا؟ نہیں, یا اسٹیبلشمنٹ نے آپ سے رابطہ نہیں رابطہ کیا, نہیں کوئی رابطہ نہیں کیا, نہ میں نے کیا, نہ انہوں نے کیا مجھ سے کوئی رابطہ. وہ تو اب میں نے اپنے دماغ میں وہ دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ, اینڈ آف دا گیم, کہ بھائی ہم نے اپنی کوششیں کر لیں. اب جس پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں, جس سے مجھے حقوق لینے ہیں, جس سے مجھے کوٹا سسٹم ختم کرانا ہے, جس سے مجھے یہاں کی زیادتیاں ختم کرانی ہیں, ان زرداری صاحب کے پاس, ان کے وفاقی وزیر داخلہ کے بعد, میرے لیڈر کے جس کے بولے بغیر جو ہے وہ پتہ نہیں ہلتا میری پارٹی میں, اس کے سارے راز ہیں, اور ایسے راز ہیں کہ جس کے اوپر وہ ہل نہیں سکتا, اور وہ کسی کے دیے ہوئے نہیں, خود دیے ہوئے راز ہیں. رحمان ملک 8 گھنٹے تک, رحمان ملک صاحب اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے, میں تو یہ پہلے بھی ان کی زندگی میں بول چکا ہوں, انہوں نے مجھے کئی دفعہ بولا بھی, مصطفیٰ صاحب پلیز مہربانی کریں یہ والی بات نہ بولا کریں. اس کو جو 8 گھنٹے تک انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ وہ را سے 22 سالوں سے وہ یہ رہتے کہ قوم کے لیے کر رہے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی رحمان ملک تو اس لیے نہیں سن رہے تھے. اس کے بعد میں نے میرے دماغ میں بات ہوئی جو آپ نے کہا کہ بھائی جس آدمی کے جو لیڈر ہے, اس نے اب یہ ہل نہیں سکتا, مطلب اب یہ اتنا کمپرومائزڈ ہے, اب یہ قوم کے حق کے لیے ہل نہیں سکتا. تو کچھ لوگوں کو جو کہ 2 نمبری کرنا چاہتے تھے, ان کو الطاف حسین سوٹ کرنے لگے, کیونکہ الطاف حسین کی جان ان کے پاس آ گئی. اور جو لوگ جو ہے وہ ہم جیسے لوگ تھے, جن کو جو ہے وہ لیڈر چاہیے تھا, ان کو لگ گیا کہ لیڈر جو ہے فارغ ہو گیا. تو دیٹ واز دا ٹائم آئی ڈیسائیڈڈ کہ آئی شوڈ کوئٹ. تو پھر وہ دن آ جاتا ہے سال 2015 جب وہ تقریر کرتے ہیں اور پاکستان مرد آباد کہتے ہیں.
تو پھر ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے 2013 کو میں چھوڑ کے چلا, 2013 میں 14 اگست کو, 14 اگست 2013 کو میں پارٹی چھوڑ کر چلا گیا. ویل آئی واز دا سینیٹر, 6 مہینے ہوئے تھے مجھے سینیٹر بنے ہوئے اور 5.5 سال باقی تھے میرے سینیٹر. میں پارٹی چھوڑ کے چلا گیا بغیر بتائے, اور میں جو ہے وہ پیسو ریئیکشن کرنا چاہتا تھا, ایکٹیو ریئیکشن نہیں کرنا چاہتا تھا. کہ یہ جیسے جیسے میں ان کو اویئر نہیں کرنا چاہتا کہ میں چھوڑ رہا ہوں اور میں جو ہے وہ اتنا باغی ہو گیا ہوں کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں. ان کو میں یہ موقع سے, کیونکہ میں ڈیفینیٹلی میں کمزور آدمی تھا, میری فیملی تھی, میری چیزیں تھیں یہاں پر, ان کے پاس لوگ تھے مارنے والے, قتل کرنے والے, تو میں ایکٹیو, میں پیسو ریئیکشن کر, لیکن میں سب چیزوں کے لیے تیار تھا, لیکن میں نے اپنے ٹائم اور اپنے حساب سے میں نے اس کی پلاننگ کی پوری اس حوالے سے.